بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 5 سورۃ نساء آیت نمبر 24۔ کسی کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ طلاق نہ دے، عدت نہ گزر جائے تب تک وہ کسی اور کے لیے حلال نہیں۔ محرمات ابدیہ، ماں، بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، باپ کی بیوی، سوتیلی ماں جسے کہتے ہیں، بہو، ساس، دو بہنوں کا جمع کرنا، کسی کی منکوحہ جو عورت ہے، اس کے علاوہ باقی، اسی طرح جو ربیبہ ہے، اس کے علاوہ باقی عورتیں حلال ہے کہ ان سے تم نکاح کرو، لیکن شرط ہے مستی نکالنا نہ ہو، جیسے متع میں ہوتا ہے، نکاح موقت نہ ہو، سال، 1.5 ماہ کے لیے یہ نکاح نہ ہو، دائمی نکاح ہو، حق مہر بھی تم ادا کرو۔ ہاں اگر عورتیں اپنی طرف سے معاف کر دیں تو جائز ہے۔ آیت نمبر 25، وہ غریب آدمی جو کسی آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اس کا مہر اور نفقہ نہیں ادا کر سکتا، تو پھر وہ کسی مسلمان باندی سے شادی کر لے اس کے آقا کی اجازت سے، اور وہاں پر بھی مقصد چھپی دوستی یا مستی نکالنا نہ ہو، کچھ وقت کے لیے نہ ہو، بلکہ مقصد پاک دامنی ہو۔ 26 تا 28، قرآن پاک نے جو نکاح، طلاق، خلا، وراثت، قرض، وصیت، تجارت اور سود وغیرہ کے تفصیلی احکام بیان کیے، یہ اس لیے ہے کہ تم حلال حرام کو واضح جانو، پھر تم نیکوں کی راہ چلو، تم شہوت پرست نہ بنو، نہ ان کی راہ پر چلو، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حق سے پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کمزور کیا تو احکام میں تخفیف رکھی، دین کو مشکل ہرگز نہ جانو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زائد تکلیف نہیں دیتے۔ آیت نمبر 29 تا 33، ارے مومنو، تمہارے مال تمہارے نہیں کہ مرضی تمہاری ہو، بلکہ یہ امانت ہے، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، رضامندی سے تجارت کرو۔ معلوم ہوا اگر کوئی اپنی رضا کے ساتھ کسی کو رشوت دے یا سود پر دے پھر بھی وہ چیز جائز نہیں، اور مسلمان کا خون بڑا قیمتی ہے، کسی کو قتل نہ کرو، اگر ایسا کیا تو بدلہ جہنم ہے۔ تم بڑے گناہوں سے بچو، جو تم سے خطا ہو جائے گی اللہ اپنے فضل سے ویسے معاف کر دے گا اور تمہارے لیے عزت کی جنت کا انتظام فرمائے گا۔ کوئی مرد ہو یا عورت، اسلام میں یہ تفریق نہیں، جو بھی ہو، جو نیک کام کرے گا اسے بدلہ پورا ملے گا۔ دوسری بات، مرد ہو یا عورت دونوں کو ان کے مالکانہ حقوق دیے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز نہیں تھی۔ کسی پر حسد نہ کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ پھر ہم نے مرد عورت سب کے لیے وارث رکھے، ان کا حصہ ہم نے مقرر کر دیا، اور جن سے تم نے کوئی معاہدات کیے ان سے بھی معاملہ اپنا صحیح رکھو، ان کو ان کا حصہ عطا کرو۔ آیت نمبر 34-35، گھریلو نظام درست رکھنے کے لیے کچھ ہدایات، ان میں سے مرد کو نگران اور سربراہ مقرر کیا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر نگران ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد آقا اور وہ باندھی، مرد افضل اور وہ مفضول ہو گئی، مرد علیحدہ جنس اور وہ علیحدہ، یوں ہرگز نہیں، بلکہ یہ نگران ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی، بما فضل اللہ نے اسے مقرر کر دیا، جیسے کوئی حاکم مقرر ہو جاتا ہے، حاکم اور رعایا میں حاکم کوئی افضل نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ نگران ہے، اس نے سنبھالنا ہے، اور گھر میں کسی کا نگران ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو گھر چل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا، وہ تمہارے اوپر خرچ کرتا ہے۔ پھر آگے نیک عورتوں کی 2 صفات، نمبر 1 تابعدار، نمبر 2 ہر حال میں اپنے ناموس کی نگرانی کرنے والی۔ اگر عورت نافرمان ہو جائے تو طلاق میں جلد بازی نہ کرو، اسے پہلے ویسے سمجھاؤ، اگر نہ مانے بستر جدا کرو، پھر اتنا ڈانٹ ڈپٹ مار جائز کہ اس سے نشان نہ ہو۔ علماء نے کہا مسواک کے ساتھ تنبیہ کے لیے، تھوڑا سا نفرت کا، تاکہ اظہار ہو جائے محبت کے حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اطاعت کر لے تو ٹھیک، پھر اس پر کوئی الزام نہیں، اور اگر یہ محسوس ہو کہ مرد عورت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر 2 منصف آدمیوں کو بٹھا دیا جائے، اگر انہوں نے خیر کا ارادہ کیا، کوشش کی، تو اللہ ان میں موافقت ڈال دیں گے۔ آیت نمبر
36 تا 42 دیکھو تم شتر بے مہار نہیں کہ اپنی مرضی کرتے پھرو، بلکہ مسلمان پر حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور حقوق اللہ میں اول چیز توحید ہے، کبھی شرک نہ کرنا، درجہ بدرجہ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، مسافر، حتیٰ کہ تمہارے جو غلام اور باندیاں ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو۔ اب یہ دیکھو، جب غلام سے حسن سلوک کرنا ہے تو بیوی جو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو کہ تمہارا گویا کہ آدھا حصہ ہے، تمہارے جسم کا اسے حصہ قرار دیا گیا، تمہارا اسے لباس قرار دیا گیا، تمہارے لیے اسے اللہ رب العزت نے راحت کا باعث قرار دیا، تو بیوی کی وجہ سے والدین یا والدین کی وجہ سے بیوی کو نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ پھر فرمایا متکبر اور خود پسند بخیل اللہ کو پسند نہیں۔ عام طور پر جو میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں یا بخل کی وجہ سے یا خود پسندی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کافر ایمان لائے اور ریاکار آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور بخیل خرچ کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں ان کا جانا کیا ہے، جائے گا تو کچھ نہیں۔ اگر کافر ایمان لائے، سب کچھ اس پر وعدے تو ہو گیا، اس کا کوئی دنیا کا حصہ کم نہیں ہوگا، ہاں بدلے میں اسے آخرت میں جنت ملے گی۔ اور ہر امت کے نافرمانوں پر ان کے انبیاء جیسے گواہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امت کے باغی لوگ کہیں گے کہ ہم تک تو انہوں نے دین نہیں پہنچایا، ان سے گواہی طلب کی جائے گی، تو وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے، پھر وہ اعتراض کریں گے کہ امت محمدیہ کیسے گواہی دے سکتی ہے، یہ تو تھی نہیں، پھر رسول پاک گواہی دیں گے، اور اللہ پاک پھر فرمائیں گے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا۔ گویا کہ یہ آیت اور جو بقرہ کی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر دونوں کا مطلب ایک ہو جائے گا۔ اچھا، اور اس گواہی کے وقت کافر حسرت کرے گا، کاش میں ملیا میٹ ہو جاتا، میں بالکل ختم ہو جاتا جیسے کہ جانور ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 43 میں بتایا گیا کہ جنابت اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، اور جنابت اور بے وضائی کی حالت میں اگر پانی نہ پاؤ تو پھر تم تیمم کرو، اس کے فرض 2 ہیں، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کا مسح اور اپنے ہاتھوں کا مسح، 2 اس کے فرض ہیں۔ آیت نمبر 45 تا 56 یہود کی کچھ بری باتوں کی مذمت کہ خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں، مگر اللہ تمہارا یار و مددگار ہے۔ پھر یہود کی تورات میں تحریف کا قائل، پھر جب یہ رسول پاک کے پاس آتے تو ذو معنی الفاظ استعمال کرتے، یوں کہتے سمعنا، پھر آہستہ کہتے عصینا، ہم نے آپ کی بات سن لی، پھر آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے کہتے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اسی طرح یہ کہتے کہ جی مثلا اسمع غیر مسمع، ہماری بات سنیے، آپ کو سنایا نہ جائے۔ اب اس کے 2 مطلب، آپ ہماری بات کو سنیے، ہمارا سوال سنیے، ہمارے شبے کا جواب دیجیے، اور غیر مسمعین کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی آپ کو کوئی تانا نہ دے سکے۔ دوسرا غیر مسمعین کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں، گویا کہ تعظیم والا پہلو بھی ہے اور گستاخی والا پہلو بھی ہے۔ اور اسی طرح راعنا کہتے لیم بألسنتہم، زبان کو موڑ کر، راعنا کا مطلب یہ بھی ہے ہماری رعایت رکھیے، اور راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ دوسرا یہ یہود کی زبان میں نعوذ باللہ احمق کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا، تو مسلمانوں کو کہا گیا یہود پر اللہ کی لعنت ہے، تم محتمل الفاظ بھی رسول پاک کے لیے نہیں بول سکتے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ کا چناؤ پہلے کرنا چاہیے، پھر کہنا چاہیے۔ آج جی ایسے کچھ لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں گستاخانہ جملے، جب انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا، یہ جی دین سے اور جاہل ہے تو بولتے کیوں ہے رسول پاک کے بارے میں؟ اس بات کا کوئی ذمہ دار نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کی زبان سلپ ہو گئی، پھسل گئی، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ پہلے اپنی زبانوں کو درست کر لیں، پھر میرے محمد کا نام لیں، ورنہ نام ہی نہ لیں۔
قرآن کہتا ہے کہ ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جی۔ اچھا پھر قرآن یہود سے کہتا ہے ارے بد نصیبو، تم آخر قرآن کو کیوں نہیں مان رہے جو کہ تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس سے پہلے تم قرآن کو مانو کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، یا جیسے وہ یہودی جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا، ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا، تم بھی ایسے لعنتی کر دیے جاؤ۔ دیکھو خدا شرک کو کبھی نہ بخشے گا، شرک تو جرم عظیم ہے جی۔ کچھ لوگ ایسے یہودی خاص طور پر کہتے ہیں ہم بڑے پاکیزہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے گویا کے بیٹوں جیسے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا کوئی اپنے پاک کہنے سے پاک بن نہیں جاتا، بلکہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اور اللہ پاک کیسے کرتا ہے؟ اپنے دین سے پاک کرتا ہے، جیسے بقرہ میں ہے نا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رنگتا ہے اپنے دین سے، ایسے اللہ پاک کرتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ اہل کتاب نے تماشا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں مشرکین مکہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اچھا وہاں پر جا کر ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے بتوں کی تعظیم کی، تو وہاں پر کچھ لوگ بولے کہ ہمارا دین بہتر ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر کعب بن اشرف بولا ذرا پیش تو کرو تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میرا خیال ہے تمہارا دین بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے بدبخت آدمی ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتا؟ تو شرک کو اسلام سے بہتر قرار دیتا ہے۔ یہود ملعون ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہود پیغمبری کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو انبیاء کی اولاد، ہم کیسے نبی کی پیروی کریں؟ تو قرآن نے کہا ارے تمہیں تو ابھی سلطنت نہیں ملی، اگر سلطنت ہوتی یا تمہارے بس میں کچھ ہوتا تو تم دل کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ تمہیں مسلمانوں سے بڑا حسد ہے کیا؟ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، سلطنت نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں، جیسے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، جیسے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بھی تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، گویا کہ یہ بھی تو آل ابراہیم سے ہیں۔ اور کچھ مومن ایسے نہیں، جب پھر یہ حکمت اور سلطنت ملی تو آل ابراہیم میں کچھ پھر مومن رہے اور کچھ ہٹ گئے، جو ہٹ گئے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ حضرت ابراہیم کے طریقے سے جو ہٹ گئے ان کا انجام جہنم، اور ان کے لیے جہنم میں سزا یہ ہوگی کہ ایک چمڑا جب جلے گا تو اس پر دوسرا بدل دیا جائے گا تاکہ خوب عذاب پہنچے۔ 77 عمل صالح کرنے والے مومن کے لیے دائمی جنت، پاکیزہ بیویاں۔ ارے مسلمانوں، اب بہت اہم مسئلہ کہ امانتیں ان کے حقدار کی طرف پہنچاؤ۔ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز آ جائے نا تو ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو دیندار بھی ہیں وہ مانگے گا تو دیں گے، نہ میاں نہ، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ امانتیں ان کے پاس پہنچاؤ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جب تمہارا جھگڑا ہو جائے تو معاملہ اب کتاب اللہ کے پاس، سنت رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ ایک منافق ایمان کا دعوے دار تھا، اس کا اور یہودی کا تنازع ہوا تو یہودی کہتا تھا کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، منافق کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ آخر وہ بات دل ناخواستہ جب حضور کے پاس آیا، حق پر تو یہودی تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ مجلس عمر میں آیا، اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر کفار کے بارے میں سخت ہے، شاید مجھے کچھ رعایت ملے۔ وہاں پر یہودی نے بتا دیا، جب عمر گھر سے آئے بولے نہیں، تلوار لے کے آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا اور بتایا جو محمد کے فیصلے پر نہیں چلے گا تو عمر کی تلوار یہ کرے گی۔ پھر اس کے جو ساتھی تھے اکٹھے ہو کر وہ رسول پاک کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے جی یہ تو بس ایسے صلح چاہتا تھا، موافقت چاہتا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ کو سب خبر ہے، یہ صلح نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ ان سے اعراض کریں۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ معافی مانگتے آپ سے، معافی مانگتے اللہ سے۔ اور پھر آگے قرآن نے بتایا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر خاص طور پر آپ کے بارے میں آپ کے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، جب ان کے فیصلوں میں آپ
آپ ان کے جھگڑے میں جب کوئی فیصلہ کریں، اگر ان کے دل میں تھوڑا سا حرج بھی رہ گیا تو یہ مومن نہیں ہے، کافر ہو جائیں گے۔ نبی کے فیصلے کے بارے میں تو پھر آگے کوئی بات کہنی ہی نہیں۔ ارے لوگو، تمہاری جانوں اور مالوں کا مالک اللہ، تمہیں تو یہ چاہیے اگر اللہ حکم دے نا خود کو قتل کر دو تم کر دو، اپنے علاقوں کو چھوڑ دو تم چھوڑ دو، اس قدر تم تیار رہو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ تمہاری جانیں، تمہارے اموال کا مالک اللہ، اس پر تمہارے لیے پھر بدلہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو روز محشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جی آیت نمبر 71 تا 76 میں جہاد کا حکم، ہتھیار تھامو، چھوٹے بڑے لشکروں کے ساتھ نکلو۔ منافقوں کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ جنگ میں کبھی نہ جائیں، پھر انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کہتے ہیں شکر ہے ہم ساتھ نہیں تھے، اور اگر فتح ہوئی تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے۔ یہ طالب دنیا ہے جہاں ارے مسلمانوں جہاد میں وہ چلے جو آخرت کا طلبگار ہو، اور تم مارے جاؤ یا غالب، ہر حال میں تمہارے لیے بدلہ ہے۔ ارے لوگوں، کفار کے پنجے میں دبے بے یار و مددگار بے بس جو مسلمان مرد عورتیں بچے ہیں، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ مومن اللہ کے لیے اور کافر شیطان کے لیے لڑتا ہے، یہ برابر نہیں۔ آیت نمبر 77 تا 80 کے اندر مکی دور میں صرف ظلم سہنا تھا، جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ میں جہاد کا حکم آیا تو بعض کچے لوگوں نے کہہ دیا کہ ابھی کیوں جہاد کا حکم آیا؟ تو فرمایا گیا پہلے مانگتے تھے اب نہیں، کیا لوگوں سے ایسے ڈرتے ہو جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے؟ اگر تم مضبوط قلب میں بھی رہو تو پھر بھی موت آئے گی، فتح ہو یا شکست، اچھائی ہو یا برائی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ 81 اور 82 میں منافق ظاہراً کہتے ہیں آپ کا حکم قبول ہے، باہر نکل کر آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں وہ آپ کا کچھ کر نہ سکیں گے۔ ارے ظالمو، تم قرآن میں غور نہیں کرتے، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ 83 تا 84 میں منافق ارادتاً اور کچے مسلمان خوشی غمی کی خبر کو، ڈر کی خبر کو جلدی پھیلا دیتے، حالانکہ کبھی مصلحت ہوتی ہے ایسا نہ کیا جائے تو بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول کو بتاؤ، اپنی طرف سے نہ پھیلایا کرو۔ پھر رسول پاک کو حکم آپ جہاد کے لیے نکلیں، آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، منافق نہیں نکلتے، نہ نکلیں، آپ مومنوں کو ساتھ لیں اور آپ نکلیں، اللہ ہی آپ کا حامی و مددگار۔ 85 سے 91 تک جو کسی کی اچھی بات کی سفارش کرے گا، سفارش ایسے نہیں کہ آپ کسی کی غلط بات کی سفارش کر دیں، نہیں، جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بدلہ ہے، جو غلط بات کی کرے گا اس کے لیے وبال ہے۔ پھر آگے بتایا گیا دعا اور سلام کا اچھا جواب دینا چاہیے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ منافق کے بارے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ آئے تھے اس کے بارے میں اختلاف ہوا، یہ مسلمان ہے یا منافق، تو قرآن نے کہا ایسے اختلاف نہ کرو، نہ ان کو جب تک ہجرت نہ کریں ان کو دوست نہ بناؤ، اور جو ان کی خواہش ہے یہ تو تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں، یہ جہاں پر پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 92-93 میں ایسا مومن جو غیر قوم کا ہو اگر وہ مارا جائے تمہارے ہاتھ سے تو قتل خطا میں غلام مسلمان گردن کو آزاد کرنا ہے اور ان کو بھی فدیہ دینا ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو پھر اور بات۔ اور قتل عمد کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، فجزاؤہ جہنم، بس اس کا بدلہ جہنم ہے۔ حتیٰ کہ اگر ساری دنیا بھی کسی مسلمان کے عمدن قتل میں شریک ہو جائے، قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، الامان والحفیظ۔ اچھا، اور جب کسی قوم پر حملہ کرو تو احتیاط کر لو کہ کوئی مسلمان وہاں پر نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنا کرتے تھے کہ کہیں سے آذان کی آواز تو نہیں آ رہی۔ 95 تا 100 میں مجاہدین کا رتبہ بڑا ہے، جو کافروں کے علاقے میں رہ کر دین پر عمل نہ کر سکے، ہجرت کر بھی سکتا ہو تو اس کے لیے تنبیہ، البتہ جو بے بس ہو اس کے لیے رعایت ہے، لیکن کوشش کرتا رہے۔ جو ہجرت کے لیے نکلا لیکن مارا گیا، راستے میں وہ مر گیا، جیسا کہ حضرت حمزہ بن قیس کے بارے میں آتا ہے، بوڑھے تھے، اپنے بچوں کو کہا میری چارپائی لے کر نکلو، راستے میں وفات پا
آ گیا تو اب کافر کہنے لگے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہمارے ہو گئے، ان کا بدلہ ہمارے ہاں مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 101 تا 104 صلاۃ قصر اور صلاۃ خوف کا بیان کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز سفر کے اندر 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اگر آپ اکیلے ہوں یا امام مسافر ہو۔ اگر مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے اس وقت جب آپ کا ارادہ 15 دن رہنے کا نہ ہو کسی جگہ پر۔ 105 تا 13 بلا تحقیق کسی کی سائڈ نہ لیں۔ ایک منافق نے چوری کی، پھر بچنے کے لیے، مسلمان کی چوری کی بچنے کے لیے وہ سامان یہودی کے پاس رکھ دیا۔ یہ جب مسئلہ آیا تو کچھ منافق اور کچھ کچے لوگ اس کی تائید کرنے لگے۔ اللہ نے یہ آیات بھیج دی کہ حق پر چاہے یہودی ہو سائڈ منافق کی نہیں لینی، یا کوئی کچا مسلمان ہو اس کی نہیں لینی سائڈ۔ اور یہاں پر ایک اصول بیان کر دیا، بہت ظلم ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، گناہ خود کرے ثم یرم بہ بریئا، بری پر تہمت لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ 114 تا 22 سرگوشی خیر، اصلاح الناس اور صدقہ کی کیا کرو۔ ہدایت کے بعد جو رسول پاک کی مخالفت کرے یا اجماع المسلمین کی، اجماع امت کی مخالفت کرے وہ جہنمی ہے، مشرک کی بخشش نہیں۔ عورتوں کے نام پر تم نے بتوں کے نام رکھ رکھے ہیں، نائلہ ہے، عیساف ہے، یہ کیا ہے جی، یہ جی کلکتہ والی ہے، فلانی ہے، یہ عورتوں کے نام پر اصل میں تم شیطان کو پوجتے ہو۔ شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیطان نے تو اس وقت کہا تھا جب راندہ درگاہ ہوا تھا کہ ربا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ جو تیرے ساتھ ہوں گے ٹھکانہ ان کا جہنم، اور مومنین کے لیے دائمی جنت ہے۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ نجات آرزوؤں پر نہیں، 123 تا 26 نجات آرزوؤں پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ کون سب سے بہتر مسلمان؟ فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور نیکی کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوا۔ 127 تا 34 میں عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواباً یتیم لڑکی اور لڑکے کے بارے میں اس کے حقوق بیان کیے گئے، اور ایک اصول وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، جو بھی خیر کا کام کرو گے وہ دائمی اللہ اسے جاننے والا ہے۔ زوجین کے مابین موافقت اور مصالحت کی ترغیب۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے یا کچھ اسے دے دے تو راضی ہو کر موافقت کر لے گا تو ٹھیک ہے۔ متعدد بیویوں والے کے بارے ہدایت کہ ٹھیک ہے اگر تم دلی محبت نہیں دے سکتے باقی انصاف تو دو، اسے معلقہ بنا کر نہ رکھو۔ یوں نہ ہو کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیچاری بیوگان کی طرح گزارے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ تو اس پر قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر کے نئی اللہ قوم لے آئے، دوسری مخلوق لے آئے۔ اور ارے تم دنیا کے لیے ادھر جا رہے ہو، اللہ سے دونوں مانگو، دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو۔ اللہ کے پاس دنیا بھی ہے دین بھی ہے۔ 35 تا 36 میں مومنو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہارے والدین، عزیز، رشتہ داروں، اولاد کے بھی خلاف ہو۔ اور یہ بھی کبھی نہ دیکھنا یہ غریب ہے اس کے حق میں دے، نہ ہی کوئی غریب ہے یا امیر ہے۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ مظلوم کو جو کمزور ہے اسے مظلوم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کئی بار بیچارہ جو مالدار ہوتا ہے وہ بھی مظلوم ہوتا ہے کہ کمزور اس پر ظلم کیے ہے۔ آیت نمبر 37 تا 39 جو ایمان کے بعد کافر ہوا کفر پر مرا اس کے لیے بخشش نہیں، منافق کے لیے عذاب علیم ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ مومن کو چھوڑ کر کافر کو یار بنائے گا۔ ارے کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو، عزت کے خزانے سارے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ 40 تا 41 اگر کہیں دین کا مذاق اڑایا جائے، یہ آج کل ہمارے جو مجالس ہیں ان میں دین کے بڑے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو جب تک وہ اسی مجلس میں اسی گفتگو میں لگے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنا حرام۔ قرآن کہتا ہے ورنہ تم بھی انہی میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ پھر تمہارے ساتھ شکست ہو یا فتح،
جو منافق ہیں وہ ہمیشہ اسی طاق میں ہے، اگر فتح ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، اگر شکست ہو تو پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو ہم نے ہروایا، ہمیں بھی کچھ دو۔ یہ لالچی ہیں، دنیا کے کلاب ہیں۔ آیت نمبر 42 تا 47، منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، سستی کے ساتھ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ مسلمانوں، بار بار قرآن کہہ رہا ہے کافروں کو دوست نہ بنانا، ورنہ تمہارے لیے خدا پر صریح الزام ہوگا۔ منافق درک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہاں اگر توبہ کر لے تو مسلمانوں کے ساتھ پھر ان کا حشر ہوگا۔ ارے اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی قدردانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ ہم بھی فہم قرآن کے لیے کچھ وقت نکال لیا۔